پردہ کی خواتین و بہنیں، چھوٹے بچے، نوجوان، بوڑھے، سب کو محبت بھرا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، صدق اللہ المولانا العلی العظیم۔ دونوں جہان کے آقا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کش پناہ میں درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منبر رسول پر بیٹھے حافظ و قاری اسحاق صاحب قبلہ اور حضرت علامہ مولانا محمد شعبان صاحب قبلہ، محتمیم دارالعلوم فیضان مصطفیٰ قصبہ محمدی، انہی کے ساتھ حضرت علامہ مولانا محمد دانش صاحب قبلہ منبر رسول پر جلوہ گر ہیں۔ آپ لوگ ان کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں، تھوڑا میرا بھی ساتھ دینا، اور میرے بعد جو باہر سے ہمارے جتنے مہمان آ رہے ہیں وہ ابھی منبر رسول پر جلوہ گر ہوں گے۔ ایک بات، دوسرا آئے گا نعت پڑھنے والا نعت سنائے گا، تقریر کرنے والا تقریر، بیان کرنے والا بیان کر کے آپ کو بتائے گا کہ اہدنا الصراط المستقیم کا راستہ، سنت رسول، امام حسین نے کرب و بلا کے میدان میں کیا کیا، ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور جو ادھر ادھر پیچھے آگے دکن پورب پچھم جہاں بھی جو لوگ کھڑے ہوں ان سے گزارش ہے، خدا کا واسطہ آپ حضرات بڑی محبت کرتے ہیں چکیہانی کے لوگ امام حسین سے، یہ ہماری اور کسی کے باپ کی محفل نہیں ہے، رسول پاک کی محفل ہے۔ ذکر شہید اعظم میں فوراً آپ تشریف لے آئیں، اور جیسے کہ ہمارے کمال بھائی نے بہت ہی محنتوں سے یہ جلسہ کرا رہے ہیں اور باہر سے علماء کرام آئے ہیں، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات بھی تشریف لائیں تاکہ جو باہر سے ہمارے مہمان آئیں وہ بھی باہر جا کر کہیں کہ واقعی میں چکیہانی کے لوگ بڑا محبت رکھتے ہیں امام حسین سے۔ مچل کر کہہ دیے سبحان اللہ۔ جو دہتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو دہتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، اور جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، ہنس کے جس نے پی لیا جام شہادت وہ حسین، اور جس نے اپنے بچوں کی دے دی سخاوت، اپنے بچوں کی دے دی سخاوت وہ حسین، ہنس کے جس نے پی لیا جام شہادت وہ حسین، اور مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا۔ اور شاعر لکھنے والے نے لکھا کہ حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، چھری کے نیچے گڑا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے، اور حسین بولے یزیدیوں سے کسی کا ڈرنا کسی کا غم ہے، حسین بولے یزیدیوں سے کسی کا ڈرنا کسی کا غم ہے، ارے سوا خدا کے کسی کے آگے ابھی میرا سر جھکا نہیں ہے، سوا خدا کے کسی کے آگے ابھی میرا سر جھکا نہیں ہے، اور پکارے عباس اے سکینہ میں پانی لاؤں تو خوب پینا، بول دیے سبحان اللہ۔ پکارے عباس اے سکینہ میں پانی لاؤں تو خوب پینا، کٹے ہیں بازو چلا ہے سینہ ابھی میرا سر کٹا نہیں ہے، کٹے ہیں بازو چلا ہے سینہ ابھی میرا سر کٹا نہیں ہے، اور یزید رن میں تیغ تولے حسین سجدے میں جا کے بولے، بول دیے سبحان اللہ، کہ یزید رن میں تیغ تولے حسین سجدے میں جا کے بولے، مدینے والوں گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں ہے، سبحان اللہ۔
نماز میری قضا نہیں ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، پروردگار عالم قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ نے ارشاد فرمایا جو میری راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ بول دے سبحان اللہ۔ میں ہم آپ بھی زندہ ہے اور جس کے ذکر پاک میں بیٹھے ہیں وہ آقا حسین بھی زندہ ہے، اور آؤ زندہ دلی سے امام حسین کے نام پہ بولے سبحان اللہ۔ دونوں ہاتھوں کو بھائی بولے سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ۔ آپ مون بنائیے برادران ملت اسلامیہ، اور میں اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں۔ قول ہے حسین اپنی ماں فاطمہ کے شکم مبارک میں ہے، اور جب اس دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں تو آپ کو ام فضل کی گود میں دے دیا جاتا ہے۔ ام فضل کی گود میں ہے امام حسین۔ عالم یہ ہوتا ہے ہمارے تمہارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بچی فاطمہ کے گھر پہ پہنچتے ہیں۔ کہا بیٹی فاطمہ میرا نواسا کہاں ہے؟ کہا فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا کہاں ہے؟ کہا اے بابا وہ آپ کی چاچی ام فضل کی گود میں ہے، میرے نبی پہنچتے ہیں۔ کہا اے میری چاچی ام فضل میرا نواسا کدھر ہے؟ کہا وہ میری گود میں ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرے نواسے کے داہنا کان میری طرف کر دو۔ محمد حضرت محترم حضرت ام فضل نے حضرت امام حسین کا داہنا کان حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب کرتی ہے۔ عالم یہ ہوتا ہے تمہارا ہمارا نبی کئی اذان دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے۔ آقا نے کہا حی علی الصلاۃ و نماز کی طرف، حی علی الفلاح و کامیابی کی طرف۔ میرے تمہارے نبی نے داہنے کان میں اذان دی، بائیں کان میں تکبیر کہی، اور آقا حسین سے مصطفیٰ جان رحمت نے کہا بیٹا حسین یہ تمہارے نانا جان کی آواز ہے، اس کی لاد رکھ لینا۔ تمہارا ہمارا حسین آنکھوں کو کھول کر اشارہ کرتا ہے نانا گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، اگر آواز آپ کی ہے تو کان حسین کے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے بیٹا حسین یہ تمہارے نانا جان کی آواز ہے، اس کی لاد رکھ لینا۔ حسین نے آنکھوں کو کھول کر اشارہ کیا نانا اگر آواز آپ کی ہے تو کان حسین کے ہیں۔ اس آواز کو بچانے کے لیے حسین گرب و بلک کے میدان میں 18 سال کے علی اکبر کو قربان کرا دے گا۔ اے نانا جان قاسم کی جوانی کو لٹا دے گا، عباس کے بازوؤں کو قلم کرا دے گا۔ نانا اس آواز کو بچانے کے لیے حسین راہ خدا میں اپنی گردن دے دے گا۔ نانا جان تمہاری شریعت کو بلند و بالا کر دے گا۔ کون ہے حسین؟ آئیے ہمارے تمہارے گھر کا بچہ ہوتا ہے 6 سال کا تو گولی کھیلتا ہے، کنچا کھیلتا ہے، مٹی کھیلتا ہے، کھلونے کھیلتا ہے۔ قربان جائیے عظمت حسین پہ۔ ماں فاطمہ کی گود میں ہے حسین، اور جب نیچے اترتے ہیں مدینے کی گلیوں میں کھیلتے کھیلتے مسجد نبوی کے اندر پہنچتے ہیں۔ آپ نے کیا دیکھا کہ نمازی نماز پڑھ رہے ہیں اور نانا جان نماز پڑھا رہے ہیں۔ بول کے سبحان اللہ۔ حضرت امام حسین کیا کرتے ہیں اپنے نانا کو دیکھتے ہیں، نانا نے رکوع کیا، امام حسین دیکھتے رہے، نانا نے جب سجدہ کیا حسین چھلانگ لگاتے ہیں، نانا کی پشت انور پر بیٹھ جاتے ہیں۔ نانا نے کہا سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ پھر کہتے ہیں حسین اب بھی پیڑ پر ہے، حسین اب بھی پیڑ پر ہے، حسین اب بھی پیڑ پر ہے۔ اب ان ظالموں سے پوچھو جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کا نماز میں خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ خدا کی قسم نبی کی نماز میں امتی کا خیال ہے، نبی کی نماز ہو رہی ہے تو جب میں کہنا چاہتا ہوں جب نبی کے خیال میں امتی آ جائے تو نبی کی نماز ہو سکتی ہے، تو امتی کے خیال میں اگر نماز میں مصطفیٰ آ جائے تو اس نماز نہیں بلکہ نماز میراث ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت بہت سبحان اللہ۔ حضرات محترم اب آقا نے پڑھا سبحان ربی الاعلیٰ،
سبحان ربی اعلیٰ، سبحان ربی اعلیٰ۔ اب نبی گنتے نہیں ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، 10 مرتبہ پڑھتے ہیں، 20 مرتبہ پڑھتے ہیں، 30 مرتبہ پڑھتے ہیں، 40 مرتبہ پڑھتے ہیں، 60 مرتبہ پڑھتے ہیں، 70 مرتبہ پڑھتے ہیں، 71 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ اب گن کون رہا ہے؟ 72 کی گنتی پوری حسین، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 72 کی گنتی پوری حسین اتر پڑے۔ ارے 60 پہ اتر جاتے، 70 پر اتر جاتے، 40 پہ اتر جاتے، 72 ہی پہ کیوں اترے؟ 6 سال کی عمر ہے حسین کی، حسین اترے، ماں فاطمہ کی گود میں آئے، ادھر میرے تمہارے نبی نے نماز مکمل کی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان، آقا کیا وحی نازل ہو رہا تھا؟ کیا وحی نازل ہو رہے تھے؟ یعنی قرآن پاک نازل ہو رہا تھا؟ میرے نبی نے فرمایا، تمہارے نبی نے فرمایا نہیں۔ صحابہ نے پوچھا کیا اللہ کا حکم ہو گیا تھا کہ سجدہ قبول کر لیجئے، سجدے کو لمبا کر لیجئے؟ ہمارے تمہارے نبی نے کہا نہیں، بلکہ میرے دل کا چین، میری آنکھوں کا تارا حسین، میرے دل کا چین، میرا سکون، میرا بیٹا حسین میری پشت انور پر بیٹھ گیا۔ میرے دل نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں اٹھوں میرا حسین گر جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں اٹھوں میرا حسین گر جائے۔ ماں فاطمہ کی گود میں حسین پہنچے، کہا امی جان آج ایک بات بتاؤں رات کو، کہا بتائیے؟ کہا تمہارے ابا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور نماز کی حالت میں تمہارا بیٹا حسین تمہارے بابا کی پشت انور پر بیٹھ گیا اور نانا نے حسین کے لیے سجدے کو لمبا کر دیا، بے شک سبحان اللہ سبحان سجدے کو طول کر دیا۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا اے بیٹا تم نے نماز کا خیال نہ کیا، نبی کی نبوت کا خیال نہ کیا؟ کہا امی راز کی بات تو یہی ہے کہ نانا نے حسین کے لیے 72 تسبیحات پڑھے ہیں، کربلا میں حسین 72 کو شہید کرے گا۔ بے شک دین اسلام بچانے کے لیے 72 لوگوں کو شہید کروا دے گا، نبی کے دین اسلام کو بچا لے گا۔ اور امی سنو، آج نانا نے حسین کو زمین پہ گرنے نہیں دیا ہے، حسین نانا کا دین گرنے نہیں دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسین نانا کا دین گرنے نہیں دے گا۔ اے امی جان سنو، نانا جب تسبیح پڑھ رہے تھے حسین گر رہا تھا، وعدہ کر رہا تھا نانا آج تم حسین کو گرنے نہیں دے رہے ہو، میدان ضرب بنا دے حسین تمہارے دین کو گرنے نہیں دے گا، ساتھ دے گا، تمہارے لائے ہوئے دین اسلام کو بلند ہوگا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علاقہ کہ میں آپ کو بتاؤں، عمر بن سعد نے لوکاری کو کہا حسین لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام حسین نے کہا ہم لڑنے نہیں آئے ہیں، ہم تو دین مصطفیٰ کا راستہ بتانے آئے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ ہم لڑنے نہیں آئے، دین مصطفیٰ کا راستہ بتانے آئے ہیں۔ ظالموں نے کہا، عمر بن سعد نے کہا حسین یا یزید کی بیعت قبول کر لو یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام حسین نے کہا اگر تم لڑنا ہی چاہتے ہو آج نہیں کل 10 تاریخ ہے، ہم سے مقابلہ کر لینا، 10 تاریخ کو ہم سے مقابلہ کر لینا۔ عالم یہ ہوا ہمارے تمہارے آقا حسین گھر میں آئے، ان کا بیدار کر دو، تھوڑا جگا دو، اور یہ سنو، یہ بات سننا آقا حسین نے کیا کیا ہے اس رات میں اور ہم لوگ کیا رات میں کرتے ہیں۔ بے شک اور سے سماعت کرنا 9 تاریخ میں آقا حسین نے پیغام کیا دیا ہے اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں۔ آقا حسین نے اپنے گھر والوں کو بلایا اور بلا کر فرمایا اے میرے گھر والوں سنو، آج رات میں 2 حصے کر دو۔ آج 2 حصے کر دو۔ چکیانی کے لوگوں تمہارے اسٹیٹسوں کو میں نے دیکھا ہے کہ تم نے کیا کیا ہے، یہ بتانا چاہتا ہوں، غور سے سنو۔ امام حسین نے کیا کہا 2 حصے کر لو، ایک حصے میں قرآن کی تلاوت کر لو، سبحان اللہ۔ تم کہتے ہو 9 تاریخ میں یہ کر لو وہ کر لو، حسین جو کہہ رہے وہ کرو نا، تب تم دیوانے کہلائے جاؤ گے، تب تم امام حسین کے ماننے والے کہلائے جاؤ گے۔ سنو، رات کے 2 حصے ہوتے ہیں،
आधे हिस्से में कुरान की तिलावत, आधे हिस्से में नवाफिल पढ़े जा रहे हैं। आलम ये होता है तुम्हारे हमारे इमाम हुसैन ने नमाज फजर पढ़ाई। नमाज फजर पढ़ाने के बाद हजरत इमाम हुसैन ने कहा, हे बेटा अली अकबर, जाओ करबला के मैदान का नक्शा खींच के लाओ। अब करबला के मैदान का नक्शा खींचने के लिए अली अकबर करबला के मैदान में जाते हैं तो आप क्या देखते हैं कि 22,000 लश्कर है। किसी के हाथ में धनुष है, किसी के हाथ में भाला है, किसी के हाथ में खंजर है, किसी के हाथ में तलवार है, किसी के हाथ में यानी वो तीर है। आलम ये होता है 22,000 लश्कर नहरे फरात को घेरे हुए हैं। यानी अकबर देखते रहते हैं, जो नक्शा खींचते रहते हैं और उसी नक्शे के अंदर एक यानी नकाबपोश औरत कंकरी को बीन रही है। क्या बीन रही है? कंकरी बीन बीन के अपनी झोली में रख रही है। एक जगह पे बैठती है, कंकरियों को बीनती है, फिर दूसरी जगह खड़ी होकर बैठती है, फिर कंकरियों को बीन कर अपनी झोली में रखती है, फिर आगे बढ़ती है, कंकरियों को बीन कर अपनी झोली के अंदर रखती है। हजरत अली अकबर ये मंजर, ये नक्शा खींचकर इमाम हुसैन की बारगाह में आते हैं। इमाम हुसैन ने कहा, बेटा अली अकबर आ गए। हजरत अली अकबर ने कहा, हाँ बाबा, मैदान करबला के मैदान का नक्शा खींच लाया हूँ। तुमने क्या देखा? कहा 22,000 का लश्कर है, किसी के हाथ में तलवार है, किसी के हाथ में धनुष है, किसी के हाथ में खंजर है। बाबा मेरे फरात को घेरे हुए हैं और उसी करबला के मैदान में मैंने एक पर्दा नकाबपोश औरत को देखा जो कंकरियों को बीन रही है, जो कंकरियों को उठा रही है। तुम्हारे हमारे इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आए और आपने फरमाया, बेटा वो कोई और नहीं, तेरी यानी माँ, तेरी दादी फातिमा, मेरी माँ फातिमा थी, जो कंकरियों को बीन बीन के यानी झोली में रख रही थी। वो जानती है अली अकबर का लाशा यहाँ गिरेगा, कासिम की जवानी यहाँ पे लुट जाएगी, अब्बास के बाजू यहाँ पे काटे जाएंगे, ताकि इन लोगों के जिस्मों में कोई कंकरी चुभने ना पाए। इसीलिए तेरी दादी फातिमा, मेरी माँ फातिमा कंकरियों को बीन बीन कर अपनी झोली के अंदर रख रही। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उमर बिन साद ने कहा, 10 तारीख को बेशक सुभान अल्लाह। क्या हो अरे हुसैन लड़ने के लिए भेजो। एक गया जामे शहादत नौश फरमाता है, दूसरा जाता है जामे शहादत नौश फरमाता है। मुख्तसर में आपको बताऊं बिरादर ने मिल्लत इस्लामिया बिला ताखीर 10 तारीख में हम क्या करते, हुसैन क्या कर रहे थे? हजरत इमाम हुसैन लाशों को उठा कर थक चुके थे, लाशों को उठा कर थक चुके थे। बिला ताखीर इमाम हुसैन ने खुद फैसला किया कि करबला के मैदान में मैं जाऊंगा। और जैसे ही खीमे के अंदर तशरीफ लाते हैं तो आपने क्या देखा कि बीमार ज़ैनुल आबिदीन तैयारी में मशगूल है। बोल दिए सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन ने देखा तो आंखें नम हो गई और कहा, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? कहा, जहाँ कासिम गए वापस न आए, जहाँ अब्बास गए वापस न आए, जहाँ अली असगर गए वापस न आए, जहाँ पर औला मोहम्मद गए वापस न आए। बाबा ज़ैनुल आबिदीन भी जाना चाहता है। तब तक उमर बिन साद ने कहा, हुसैन जल्दी करो, कोई मुकाबले में तो उसे भेजो। ज़ैनुल आबिदीन अपने बाबा की तरफ देखते हैं और कहते हैं, एक बाबा जान इजाजत दो, अली अकबर साहब को बताता हूँ कि हुसैन का बेटा अली ज़ैन उसकी गैरत को मत ललकारो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान सरकार मदीना, सिदरे इमाम, नारे रिसालत। आप देख रहे हैं मुफ़क्किर कौम में नबी शरीफ आप कारी जनाब सैयद आरिफ मियां साहब सोलह जो शहर गांव से इंतजार है। कुछ ही देर में वो शख्सियत हमारे आपके दरमियान में बस पहुंचने वाली है। और इधर जो बैठे हैं ये खानदाने हुसैन से हैं। बोल दिए सुभान अल्लाह। चेहरा देखिए और दीदार कीजिए कि मेरे आला हजरत कहते, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तो है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। तो ये औलादे अली
आले नबी सैयद आरिमिया साहब क़िबला मल्लावा से चलकर आपके दयार में हाजिर हैं। आप लोग इनके चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं। इधर नायब नबी के बैठे हैं, इधर जो बैठे हैं ये नायब नबी के क्या है, नायब हैं। दीन इस्लाम को आगे ये भी चला रहे हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे आका ने एक बात याद आगे बता दी। मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, मेरे बाद मैं अपने बाद दो चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, जो लोग इनको मजबूती से थामे रहेंगे वो कभी गुमराह नहीं होंगे। ये बात सुनना, क्या कहा मेरे नबी ने, कभी गुमराह नहीं होंगे। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह आपने बाद आप क्या छोड़ के जाएंगे? कहा ये कुरान एक अहले बैत तहार। बोल दिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जो कुरान की बताई हुई बातों पे अमल करेंगे, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करेंगे, वो कभी गुमराह नहीं होंगे। अब गुमराह होने की बात आई, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि हदीस पाक है, उलमा इकराम बैठे हैं और मौलाना उस्मान साहब क़िबला की आमद हो गई है। माशाअल्लाह आप देख रहे हैं कि एक से बढ़कर एक आलिम दीन मेंबर रसूल पर तशरीफ ला रहा है। बस बात आ गई कि मेरा आका इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक सुनिए, जो अहले बैत की मोहब्बत में मरा वो शहीद मरा। क्या मरा? अहले बैत की मोहब्बत में मरा वो शहीद मरा, मतलब मोहब्बत की करते हुए मरा। मेरे आका फरमाते हैं दूसरी जगह कि जो अहले बैत की अदावत में मरा वो क्या मरा? काफिर मरा। इधर कैफियत ये होती है कि हजरत इमाम हुसैन अपनी बेटी अली ज़ैनुल आबिदीन से कहते, बेटा आप करबला के मैदान में न जाएं, इसलिए कि आपके बाद सैयदों की नस्लें चलेंगी। बेपर्दा औरतों को आप मदीना मुनव्वरा पहुंचाएंगे। ए मेरे लाल तुम बिस्तर पर आराम करो। हजरत ज़ैनुल आबिदीन को अपने गले लगाते हैं और लिटा देते हैं। लिटा देने के बाद आप जैसे चलते हैं तो आपके सामने आपकी बहन हजरत ज़ैनब को देखा तो आंखें अश्बार हैं, बहन भाई रोते हैं और हजरत इमाम हुसैन कहते हैं, ए बहन ज़ैनब देख, तूने अपने बच्चों को इसी करबला के मैदान में कुर्बान किया, शहीद होते हुए देखा, तूने आंसू ना बहाए। तूने कासिम की जवानी लुटते देखी, आंसू ना बहाए। तूने मेरे बेटे अली अकबर को कुर्बान होते देखा, तूने आंसू ना बहाया। और जब तू अपने भाई हुसैन का सर करते हुए देखना तो भी तू धीमे से बाहर मत निकलना, सब्र करना। इसलिए तो हजरत फातिमा की बेटी है, अपनी बहन ज़ैनब को समझाते हैं और समझाने के बाद में बताते हैं, ए बहन यही तक नहीं, अब तुझे मेरे बाप के लुटा हुआ काफिला मदीना मुनव्वरा लेकर जाना है। तो तेरे भतीजे ज़ैनुल आबिदीन के पैरों में हाथों में बेड़ियां डाल दी जाएंगी। तुझे और यानी जो लोग बचेंगे उनको ऊँटों की नंगी पीठ पे बैठाया जाएगा, तुम्हारे टीमों को जलाया जाएगा। हजरत इमाम हुसैन ने अपनी बहन ज़ैनब को समझाया, समझाने के बाद शहरवानों को समझाया। मुख्तसर बता दो, हजरत मोहतरम हजरत सकीना सामने पहुंच जाती है तो हजरत सकीना को समझाते हैं, मगर सकीना ने कहा था, बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? जहाँ से भैया अली अकबर वापस ना आया, जहाँ से कासिम वापस ना आए, जहाँ से औला मोहम्मद वापस ना आए, बाबा आप कहाँ ना जाए? तो इमाम हुसैन ने कहा था, बेटी सकीना, जब कासिम की जवानी लुट रही थी तो खामोश रही, जब अब्बास के बाजू काटे गए तो खामोश रही, जब औला मोहम्मद शहादत पर नोश फरमाते हैं तो खामोश रही, मगर आज अपने बाबा का रास्ता क्यों रोक रही है? तो हजरत सकीना ने कहा था, बाबा जब कासिम कुर्बान हुए तो सकीना यतीम नहीं हुई थी, जब अब्बास के बाजू काटे गए तो सकीना यतीम नहीं हुई थी। बाबा आप करबला के मैदान में न जाए, मगर इमाम हुसैन तसल्ली देते हैं, बेटे को समझाते हैं, बिला बाती अपने बाबा की तलवार लेते हैं, नाना का मामा लेते हैं, बांधने के बाद कुल्लुल सवा इमाम हुसैन का मैदान करबला के मैदान में उतर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन ने यही कहा, ए लोगों, ए यजीदियों,
اب بھی اگر تم توبہ کر لو گے، حسین کے دامن سے لپٹ جاؤ گے، میں وعدہ کرتا ہوں اپنے نانا جان سے تمہیں جنت دلائیں گے۔ مگر عالم کیا ہوا؟ ظالموں نے کہا حسین تم لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ یا یزید کی بیعت کر لو۔ امام حسین نے کہا ہم بیعت کرنے نہیں آئے ہیں، اگر بیعت کرنی ہوتی تو حضرت قاسم کو قربان نہ کرتے۔ عمر بن سعد نے کہا تھا اے حسین اب بھی تم اپنی جان بچا لو، یزید کی بیعت کر لو۔ تو حضرت امام حسین نے کہا تھا اے عمر بن سعد سن، اگر مجھے بیعت کرنی ہوتی تو میں معصوم علی اصغر کو قربان نہ کرواتا، قاسم کی چھوانی کو نہ لوٹاتا، اور جہاں پہ ہم یزید کی بیعت کرنے نہیں آئے ہیں، ہم تو گردن دے کے اپنے نانا کی شریعت کو زندہ کر دیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا کافی، جب امام حسین لڑتے لڑتے سجدہ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں 10 تاریخ میں سجدہ کرتے ہیں، تو کربلا کے میدان میں سب نے دیکھا کہ حسین نے سجدہ کیا، عرش والوں نے دیکھا، فرش والوں نے دیکھا، تیروں کی بارش نے دیکھا کہ حسین سجدہ کر رہے ہیں، چشم و فلک نے دیکھا حسین سجدہ کر رہے ہیں، سجدے میں سر جھکتے ہوئے سبھی نے دیکھا، اڑتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا۔ تبھی تو شاعر کہتا ہے اس نواسی پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، سجدہ تو اوروں نے کیا اس کا نیا انداز ہے، اے آقا حسین جو تو نے سجدہ کیا اس پہ خدا کو ناز ہے۔ جب حسین نے سجدہ کیا تو اس سے پہلے مدینے کے لوگوں نے کہا تھا، جب آپ مدینے کی گلیوں میں ٹہل رہے تھے، مدینے کے لوگوں نے کہا حسین زندہ ہے، بس اس کے بعد میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ مدینے کے بچوں نے کہا حسین زندہ ہے۔ آپ جب مدینے سے سفر کرتے ہیں، مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، تو مکہ مکرمہ کے لوگوں نے کہا تھا حسین زندہ ہے، اور آگے آپ پڑھیے، جب مکہ مکرمہ سے امام حسین کربلا کے میدان کے لیے چلتے ہیں تو یعنی شجر نے کہا حسین زندہ ہے، آسمان نے کہا حسین زندہ ہے، اور آگے بڑھیے، جب کربلا کے میدان میں حسین پہنچتے ہیں تو شجر بولا حسین زندہ ہے، کولی بولا حسین زندہ ہے، ابن زیاد بولا حسین زندہ ہے، یعنی عمر بن سعد نے کہا حسین زندہ ہے، اور آگے بڑھیے حضرت سکینہ نے کہا تھا حسین زندہ ہے، شہربانو بولی حسین زندہ ہے، بہن زینب نے کہا حسین زندہ ہے، علی اکبر بولے حسین زندہ ہے۔ حسین جب قیام کرتے ہیں تو قیام نے کہا حسین زندہ ہے، جب آپ رکوع کرتے ہیں تو رکوع نے کہا حسین زندہ ہے، جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو سجدہ نے کہا حسین زندہ ہے۔ اے مجھے کہنے میں دیجیے حسین جب سجدہ کرتے ہیں وہ سجدے میں سر کرتا نہیں ہے، سارے دنیا کے لوگ لیتے ہیں حسین زندہ ہے، وہ جب سر کر جاتا ہے تو خدا کا قرآن کہتا ہے حسین زندہ ہے، اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مدینہ، ذکر شہداء کربلا کانفرنس، عظمت امام حسین، مقام امام حسین، علامہ مولا پاور ماہی شاہد قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایک جہانی کے لوگوں ایک جملہ سن لو، جب پہلی محرم کی تاریخ آئے تو ان کے نام سے قرآن کی تلاوت کرو، نمازیں پڑھ رہے ہو کثرت سے نمازیں پڑھنا شروع کر دو، حسین اس میں راضی ہے۔ میں نے پوچھا ہے آقا حسین، آج زمانے کے لوگ کہتے ہیں اگر حسین کے نام پہ سینہ کو چاک کرو، حسین کے دیوانے بتاتے ہیں، نماز کو چھوڑتے جاتے ہیں، آگ پہ چھلانگ لگاتے ہیں، کہتے ہیں ہم حسین کے دیوانے ہیں۔ میں نے پوچھا آقا حسین فیصلہ کر دو، ہم اگر اپنے سینے کو چاک کریں کیا آپ کے ہم دیوانے ہیں، نماز کو چھوڑتے جائیں کیا ہم آپ کے دیوانے ہیں، قرآن کی تلاوت نہ کریں کیا ہم آپ کے دیوانے ہیں؟ تو امام حسین نے کہا سینہ چاک کرنے والا میرے نام پر، سینہ چاک کرنے والا میرا دیوانہ نہیں، نمازوں کو چھوڑنے والا میرا دیوانہ نہیں، شراب کو پینے والا میرا دیوانہ نہیں، میرا جو دیوانہ ہے مسجد کی میناروں سے اذان کو سنے گا، مسجد میں جائے گا، وہ جب سجدہ کرے گا میرے نانا کی آنکھوں میں جنت پہنچے گی، نانا خوش ہوں گے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے کہا آقا حسین فیصلہ کر دو،
لوگ اپنے سینے کو چاک کرتے ہیں تمہارے نام پہ، تو حسین نے کہا ہمارے نام پہ سینے لاچا کرو. تو مسجدیں ویران ہیں، ان مسجدوں میں جا کے سجدوں سے مسجدوں کو سجا دو. تم نے دیکھا نہیں کعبہ بنا کے میدان میں جب اذان کی آواز کو حسین نے سنا تو سجدہ کیا. اس وقت اپنی جان نہیں، نماز میں حسین نے اپنے آپ کو فنا کر دیا تاکہ حسین نماز بچاتے بچاتے نہ حسین اپنی گردن دے جائے. تبھی تو قرآن نے اعلان کیا حسین تم نے نماز میں قرآن کے لیے اسلام کے لیے اپنی گردن کو دیا ہے، تم نے قرآن کو ساتھ دیا تو قرآن تمہارا ساتھ دے رہا ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ. حسین سے محبت کرو، نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھو، سال نماز نہ